السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اللہ ہمارا خالق، مالک، رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ درود و سلام کائنات کی عظیم ہستی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ہمارے امام اعظم اور ہادی عالم ہیں۔ عزیز سامعین حضرات، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو رب کا قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، رب کا قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔
مجھے جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے فضل سے اس مسجد میں ایک لمبے عرصے سے قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معلم محترم جناب قاری جاوید احمد صدیقی حافظہ اللہ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے علم اور عمل میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، اور آپ سب احباب جو اس کلاس میں شریک ہوتے رہے، اللہ وحدہ لا شریک اس قرآن کی برکت کے ذریعے سے دنیا و آخرت میں آپ کو کامیاب و کامران فرمائے۔ یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور قرآن سکھاتا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ان لوگوں کو خوش نصیب یا بہترین قرار نہیں دیا جو دنیا کے معاملے میں آگے ہیں، جو دنیا کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ قرآن اللہ نے آسان کیا ہے کوئی اس میں تدبر کرنے والا، غور کرنے والا، سیکھنے والا، سمجھنے والا؟ دین کو انتہائی آسان طرز پر پیش کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی دین کو نہیں سمجھتا، دین کی طرف راغب نہیں ہوتا، دین کی تعلیمات میں تدبر اور تفکر نہیں کرتا، وہ کل اللہ کے دربار میں کسی قسم کی حجت پیش نہیں کر سکتا، کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ نے وسائل بھی دیے، اللہ نے علماء جنہوں نے اپنے من تن کو قربان کر کے روکھی سوکھی کھا کر اللہ کے دین کو پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ہمارے ہاں انتہائی افسوس کی صورتحال ہے کہ قرآن و حدیث کی طرف تدبر نہیں کیا جاتا، قرآن و حدیث میں وہ رغبت نہیں رکھی جاتی جو دنیا کے معاملات میں رکھی جاتی ہے۔ تو بھائیوں، اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سرخرو ہو جائے، جو زندگی گزری سب گزری، ابھی سے یہ عزم کیجئے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں گے اور اس کا پاک کلام پڑھیں گے بھی، سیکھیں گے بھی، سمجھیں گے بھی اور آگے سمجھائیں اور سکھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں گے، سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے۔ جس طرح قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے، اس طرح حدیث پڑھنے کی بھی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے دعا کی، نظر اللہ امرا سمع منا حدیثا وحفظہ، اللہ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی حدیث سنتا ہے، پھر اس کو یاد کرتا ہے، پھر اس کو آگے پہنچا دیتا ہے۔ تو اس تمہید کے بعد قرآن مجید کی آخری دو صورتوں کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ آخری دونوں صورتیں، ایک سورت کا نام فلق ہے اور ایک سورت کا نام الناس ہے، دونوں مکی صورتیں ہیں، اور آپ کو یہ بات معلوم ہے جو
ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو وہ مکی ہوتی ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو وہ مدنی ہوتی ہے، بھلے اس کا کچھ حصہ مدینے ہی میں کیوں نہ نازل ہوا۔ اور ان دونوں صورتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مختلف مقامات پر ان صورتوں کو پڑھنے کی تعلیم دی۔ فرض نماز کے بعد ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کی تعلیم ہے، اور اسی طرح صبح شام کے اذکار میں 3 بار ان دونوں صورتوں کو اور ساتھ سورہ اخلاص پڑھنے کی بھی تعلیم دی گئی ہے، اور فرمایا جو ان تینوں صورتوں کو پڑھتا ہے وہ اس بندے کو کافی ہو جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو ہلاتے اور پھر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پہ پھونکتے، اور پھر پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ جا سکتا ہے اپنے جسم پر ہاتھوں کو پھیرا کرتا ہے۔ یہ صورتیں تعوذ یعنی اللہ کے پاس سے ہم جو پناہ طلب کرتے ہیں، ہم جو اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اس اعتبار سے ان کو معوذتان کہا جاتا ہے یا معوذتین کہا جاتا ہے۔ اور قل هو اللہ احد بھی اسی حکم میں آتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ دونوں صورتوں کا جو آغاز ہو رہا ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اللہ کی پناہ میں آنے سے ان دونوں صورتوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلق اس کے کئی معنی کیے گئے، بعض مفسرین نے اس کا معنی مخلوق کیا ہے، یعنی مخلوق کے رب کی پناہ میں آتا، اور اس کا معنی پھوٹنا بھی کیا گیا ہے، کیونکہ رات کی تاریکی جب پھٹ جاتی ہے، دن کا اجالا نمایاں ہوتا ہے، اس کو فلق کہا جاتا ہے۔ جب دن کا نور اجاگر ہوتا ہے تو اس کو فلق کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور یہاں پر صبح کے رب کی پناہ میں، اور آگے جو ذکر ہے وہ ہے وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات جو چھا جائے اس کے شر سے، یعنی صبح برکت والی عام طور پہ شام کے وقت، رات کے پہر شر اور شریر چیزیں زیادہ پھیلتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مغرب کے قریب وقت ہو، سورج غروب ہونے کا وقت ہو، تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں داخل کر لو، دروازے بند کر لو، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو شیطان زمین پر گردش کرتا ہے، اور شیطان جب زمین پر گردش کرتا ہے تو وہ اپنا شر ہی پھیلاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جتنی زیادہ برائیاں ہوتی ہیں وہ بھی عام طور پہ رات کی تاریکی میں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ان دونوں کا اگر تقابل کیا جائے تو یہاں پر فلق کا ذکر اس اعتبار سے کیا گیا کہ فلق صبح برکت والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
وقت کو بابرکت قرار دیا. اس لیے جو لوگ صبح صبح نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں وہ اپنے کام کو بڑے احسن طریقے سے کر لیتے ہیں، اور جو سو جاتے ہیں یا سوئے رہتے ہیں وہ بہت سے مسائل سے دوچار ہو جاتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں اللہ کی مخلوق ہے لیکن ان میں شر کا پہلو بھی موجود ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بعض دعائیں سکھلائی کہ اگر آپ نے کسی جگہ پڑاؤ کرنا ہے شام کے وقت تو یہ پڑھ لو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اور اس کے پڑھنے سے جو مخلوق کا شر ہے اس سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے. کوئی چیز انسان کو تکلیف نہیں دیتی. تو جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے وہ بعض انسان ایسے ہیں جن میں شر کی خصلت پائی جاتی ہے، بعض جانور ایسے ہیں جن میں شر کی خصلت پائی جاتی ہے. جیسے سانپ ہے، اس کا کام ڈسنا ہے، اور جس کو سانپ ڈس لیتا ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کے لیے وہ کام شر والا ہو گیا. تو ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے اس نے پیدا کی ہے اس کے شر سے میں پناہ طلب کرتا ہوں. تو یہ دونوں صورتیں دم کی حیثیت رکھتی ہیں. ان دو صورتوں کو پڑھ کر بندہ اللہ وحدہ لا شریک کی پناہ میں آ جاتا ہے. اور فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اور رات کے وقت جب وہ رات چھا جاتی ہے، اس کی تاریکی غالب آ جاتی ہے اس کے شر سے. اور اس کے بارے میں بتلایا ہے کہ رات کے وقت عام طور پہ چیزیں زیادہ شر والی نمایاں ہوتی، لوگوں کو نقصان دیتی. بعض اوقات رات کی تاریکی میں پتہ ہی نہیں چلتا، سانپ بچھو ڈس لیتا ہے اور سفر پہ جا رہا ہے چوری ڈکیتی ہو جاتی ہے. بہت سے معاملات ایسے پیش آ جاتے ہیں حتیٰ کہ گھات لگانے والے رات کو گھات لگاتے ہیں اور بہت سے نقصان دینے والے رات کے وقت کا تعین کرتے ہیں. اس لیے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اور گروں پر پھونک مارنے والیوں کے شر سے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ جادو کرتے ہیں اور جادو کرواتے ہیں ان کے شر سے محفوظ رہنا کس قدر ضروری ہے. کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو کسی عارضے میں کسی حادثے میں مبتلا کر سکتی ہے. اور یہ بھی ایک بیماری کی قسم ہے. جادو برحق ہے. قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب فرعون کے جادوگر آئے اس میں نمایاں طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا اور جو رسیاں تھیں وہ صاف نظر آنا شروع ہوئی. سورہ بقرہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے باقاعدہ سورہ یہ جادو کے بارے میں بتایا. اس کے علاوہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اور صحیح بخاری کی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا. اب بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو اپنے ذہن کے مطابق سوچتے ہیں اور حدیث کو مین و عام قبول نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان شیان نہیں. حالانکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والا ہے، احادیث کا مطالعہ کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونے کے طور پہ مبعوث کیے گئے، اسوہ حسنہ بنا کر کے مبعوث کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو لوگوں کے لیے معیار بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول بھی جاتے تھے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. اب کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان شیان نہیں کہ آپ بیمار ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان شیان نہیں کہ آپ بھول جائیں، ایسی بات نہیں. ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ نے نماز پڑھائی، نماز میں بھول گئے. ہمیں طریقہ پتا چل گیا کہ اگر کوئی نماز میں بھولے گا تو وہ نماز کو کس طرح مکمل کرے گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، بلکہ آپ سے پوچھا گیا سب سے زیادہ مسائل، سب سے زیادہ پریشانیاں کن لوگوں کو آتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ مسائل، سب سے زیادہ پریشانیاں انبیاء کو، اور پھر ان کے بعد ان کو زیادہ پریشانیاں آتی ہیں جو ان کے قریب ہوتی ہیں. تو پریشانی کا آنا، مسائل میں مبتلا ہو جانا، کسی حادثے سے دوچار ہو جانا یا بھول چوک ہو جانا، یہ پیغمبر کے شان شیان کے خلاف نہیں ہے، پیغمبر کی عظمت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یہ اللہ کی حکمت ہے، اور اس حکمت کے ذریعے سے یہ سارے معاملات ہوئے. اور پھر لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیش کی گئی ہے کہ ان معاملات میں آپ نے کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو اکبر القبائر، کبیرہ گناہوں میں شمار کیا، ان گناہوں میں شمار کیا جو ہلاک کر دینے والے، اور اس کی بڑی مذمت کی ہے، اس سے لوگوں کو روکا ہے. اور بہت سے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو جادو کرتا ہے یا کراتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے یہ جو آیت ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جادو برحق ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جو کرے گا یا کروائے گا وہ کفر کا ارتکاب کرے گا، وہ مذموم حرکت کرے گا، وہ اللہ کے عذاب کا حقدار ٹھہرے گا. لیکن اگر کوئی کسی کو نقصان دینے کے لیے ایسا کام کرتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے. جیسے کوئی انسان دوسرے انسان کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتا ہے، بعض اوقات وہ پلاننگ پہ کامیاب ہو جاتا ہے، بعض اوقات ناکام ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ وہ ذرائع ہیں، کسی کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، بعض دفعہ زہر پھیل جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، بعض دفعہ بچ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک عارضہ ہے، ایک ذریعہ ہے کسی کو تکلیف پہنچانے کا. تو اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اس لیے اس کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان میں حسد کی خصلت موجود ہوتی ہے، اسی لیے ان کو حاسد کہا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ اپنی اس خصلت سے غافل ہوتے ہیں. جو ہی وہ توجہ کرتے ہیں تو وہ اس کی آگ میں خود بھی تپ جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا نقصان دیتے ہیں. اور حسد ہوتا کیا ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ چاہے کہ فلاں چیز جو دوسرے کو ملی ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. ایک ہوتا ہے رشک. رشک جو ہے وہ جائز ہے کہ بندہ کسی کی
عزت پہ رشک کرتا ہے، کسی کے مال پہ رشک کرتا ہے اور ساتھ اس کو دعا دیتا ہے اور اس کی ترقی کی مزید دعائیں کرتا ہے، لیکن حسد یہ ہوتا ہے کہ انسان جل جاتا ہے، راکھ بن جاتا ہے اور وہ اس چیز میں تڑپ جاتا ہے کہ اس کو یہ عزت، یہ شہرت، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ مال، یہ دولت کیوں ملی؟ اس سے یہ سارا کچھ چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ ایک ایسی آفت ہے، ایک ایسی بیماری ہے، اللہ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ جس طرح کوئی بندہ آگ جلاتا ہے اور اس آگ میں خود چھلانگ لگا دے، وہ خود تو جلے گا، اپنا نقصان تو کرے گا، لیکن اس آگ کے ذریعے سے اوروں کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ کوئی بندہ اپنے گھر کو خود آگ لگائے، کیا خیال ہے ساتھ والا جو گھر ہے وہ محفوظ رہے گا؟ آس پاس کے کتنے ہی گھر اس آگ کی وجہ سے جل کے راکھ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح حاسد جو ہوتا ہے، حسد کرنے والا ہوتا ہے، وہ روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ، دنیاوی طور پہ، اخروی طور پہ اپنا نقصان کرتا ہے، لیکن اس کی تپش جو ہے وہ ساتھ والے کو بھی محسوس ہوتی ہے، اس کے اثرات جو ہے وہ ساتھ والے پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی بیماری ہے، اس کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے، اور جتنی چیزوں کا ذکر سورہ فلق میں بیان کر دیا گیا ہے، ان سب کا تعلق انسان کے ساتھ جو تکلیف اور اذیت والا معاملہ ہے جسمانی طور پہ، وہ بتایا گیا ہے۔ اور جب بندہ ان سب کا ورد کرے گا، ان سب کی تلاوت کرے گا اور اپنے صبح شام کے اذکار میں شامل رکھے گا، تو انشاءاللہ وہ جادو سے بھی محفوظ رہے گا، نظر بد سے بھی محفوظ رہے گا، لوگوں کے حسد سے بھی محفوظ رہے گا، اور اسی طرح جو لوگ شریر ہیں، شرارتیں کرنے والے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور یاد رکھیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیماری کی حالت میں دم کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو یہ صورتیں پڑھ کر آپ اپنے جسم پر پھونکا کرتے تھے، لیکن جب آپ زیادہ بیمار ہوتے تو پھر ان صورتوں کو میں پڑھا کرتی تھی، اور پڑھ کے میں آپ کی ہتھیلیوں پر پھونک مار دیتی تاکہ آپ کے ہاتھ مبارک کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی جو بیماری ہے اس کو کم کر دے۔ تو یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے ہر کام مولویوں کو سونپ دیا ہے، ہر کام ایک خاص شعبے کو سونپ دیا ہے۔ جنازہ بیٹا نہیں پڑھا سکتا، باپ کے لیے، ماں کے لیے، بہن کے لیے، بھائی کے لیے اللہم اغفر لہ کا کلمہ نہیں کہہ سکتا، نماز پڑھانی پڑھ کے نہیں پڑھا سکتا، اذان دینی پڑھ کے نہیں دے سکتا، اقامت کہنی پڑھ کے نہیں کہہ سکتا، مجھے شرم آتی۔ دین کے ہی امور میں لوگوں کو شرم آتی ہے، حیا آ جاتی ہے، اور دنیا کے سارے کام بے دھڑک کیے جاتے ہیں، کوئی حیا مانے نہیں آتا۔ تو یہ وہ امور ہے، یہ وہ دم ہے، آپ اگر قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو آنا چاہیے، اور آپ اپنی پریشانی، بیماری میں خود بھی دم کیجیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم اگر دم کریں تو ہمیں کوئی اثر پڑتا ہی نہیں۔ اگر تبدیلی آئی ہے تو ہمارے اندر، ہمارے ایمان میں کمی کوتاہی ہوئی ہے، ہماری ذات میں رد و بدل ہو گیا ہے، ورنہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے پر جب سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، جس کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ ادھر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے دم کیا، ادھر وہ بندہ اٹھ کر چلنا شروع ہو گیا جیسے اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔
تاثیر کی، بات ہے خشوع کی، خضوع کی، بات ہے درد دل کی، بات ہے تڑپ کی۔ آپ قرآن میں تدبر کر کے، غور و فکر کر کے، تفکر کر کے اور قرآن کی حکمت کو جان کر، قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کر اور کلام میں شفا سمجھ کر پڑھیے، اپنی ذات پر بھی، اپنے بچوں پر بھی، انشاءاللہ اللہ وحدہ لا شریک آپ کو شفا عطا کرے گا۔ تو دوسری سورت جو ہے وہ سورہ ناس ہے، اور اس کا اسلوب، اس کا انداز بھی وہی ہے جو سورہ فلق کا ہے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس انسانوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس انسانوں کے الہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تین صفات بیان کی۔ ایک برب الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کا رب ہے، مالک الناس لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس لوگوں کا الہ ہے۔ بتلایا ساتھ اللہ کی توحید بھی، سب سے پہلے توحید کو واضح کیا کہ لوگوں اگر تمہیں کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی دکھ درد آئے تو آپ نے ہمیشہ اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ اور پھر فرمایا من شر الوسواس الخناس، وسوسوں کے شر سے، خناس جو ہٹ ہٹ کر آتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں یہ فرمایا کرتے تھے وَمِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، کہ ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی فرمایا من شر الوسواس الخناس، اور یہ وہ وسوسے ہیں جو انسان کو شیطان بھی پیدا کرتا ہے، اور من الجنۃ والناس کچھ لوگ ہیں، کچھ جن شیطان ہیں جو وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ نماز پڑھنے کے لیے بندہ کھڑا ہوتا ہے، شیطان آ کے چوک مارتا ہے، اس کو بلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے خشوع اور خضوع کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے۔ نماز ایک رکعت ہوئی، دو ہوئی، تین ہوئی، اسی طرح وضو کی صورت میں اس کو توہم کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو یہ وسوسے کئی طرح کے ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، لوگوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کی طرف سے کیسے ہوتے ہیں؟ لوگ برائی کی طرف انسان کو راغب کرتے ہیں، بدعت کی طرف لے کر آتے ہیں، شرک کی طرف لے کر آتے ہیں، کفر کی طرف لے کر آتے ہیں، الحاد کی طرف لے کر آتے ہیں، بے دینی کی طرف لے کر آتے ہیں، لوگوں کی ٹیوننگ کرتے ہیں، لوگوں کو بریف کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں۔ اگر کسی کو سودی کام کی طرف لے کر آنا ہے، دن رات ایک کر دیتے ہیں، کسی بدعت کی طرف لے کر آنا ہے، دن رات ایک کر دیتے ہیں، کفر شرک کی طرف لے کر آنا ہے، دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ اور پھر لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور جو ان وسوسوں پر ایمان لے آتا ہے وہ ان وسوسوں پر عمل پیدا ہو جاتا ہے، اور اپنے دین جو دین حق ہوتا ہے اسے ہٹ جاتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، ان وسوسوں کے شر سے جو ہٹ ہٹ کر انسان میں وارد ہوتے ہیں، اور وہ وسوسے جو انسان کے سینے میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے یہ وسوسے انسان کو بہکاتے ہیں، بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، دین سے دور کرتے ہیں، اور پھر انسان کا جو نفس ہے وہ بھی ابھارتا ہے، برے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور جو بندہ اپنے نفس کے شر سے بچ جاتا ہے، لوگوں کے وسوسوں سے، جنات اور شیاطین کے وسوسوں سے بچ جاتا ہے، وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ آپ کے خطیب جو اصل آپ کو خصوصی کتاب سنائیں گے انشاءاللہ، مولانا یاسین حیدر حفیظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ چند
گزارشات بیان کی ہیں جو منہج محدثین اور مفسرین کی طرز پر، یعنی میں نے اللہ کے فضل سے ان تفاسیر کا مطالعہ کر کے، جیسے تفسیر طبری ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر بغوی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تو جو اس کا خلاصہ تھا مجھے بتایا بھی یہی گیا تھا کہ ٹائم آپ نے موجود رکھنا، ورنہ یہ دو صورتیں ہیں، اگر ہم ان کو ایک ایک حصے کو تفصیل میں لے کر جاتے تو ٹائم زیادہ لگ جاتا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی واسع ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.